ایک بھی جگہ پر ہم نے آپ کی زبان سے یہ اصطلاح نہیں سنی جو حدیث کے لیے بالعموم ہمارے روایتی علم میں رائج ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہی غیر مطلوب ہے، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہم تک پہنچے ہیں، تفہیم و تبیین شرح و وضاحت ہے، کیا اس کے اندر وہی شامل ہے؟ یعنی جو کچھ آپ کر رہے تھے اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ بہت ساری مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے مثلاً ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اب ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا، لیکن پچھلا قبلہ کب تبدیل کیا تھا، کب ہدایت کی گئی تھی، وہ قرآن میں نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا۔ تو قرآن کے علاوہ بھی وہی پائی جاتی ہے، اور یہ جو حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی وہی تھی۔ اگر تھی تو پھر یہ کہنے میں کیا معنی ہے کہ یہ وہ وہی ہے حدیثوں کے اندر جس کی تلاوت نہیں ہوتی؟ اس معاملے میں تو کوئی دو رائے کبھی رہی نہیں۔ خود میں نے اپنی تفسیر میں 10 مقامات پر اس کا حوالہ دیا ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ نبی اور رسول کا مطلب ہی ہے کہ اس کو وحی کی جاتی ہے۔ نبی اور رسول کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ اس پر صرف کتاب نازل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مخاطبہ الہی سے مشرف ہوا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے صبح وحی کی جائے، شام وحی کی جائے، کب کی جاتی تھی، کن کن معاملات میں کی جاتی تھی، مجھے تو کبھی اس کی تعین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی جائے اور آپ کوئی بات فرمائے وہ بھی واجب الاطاعت، اور وحی نہ کی جائے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کوئی اجتہاد فرما دیں، کوئی رائے قائم کریں، وہ بھی واجب الاطاعت۔ تو جب واجب الاطاعت ہونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو مجھے بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو میں اس وقت کہتا جب صورتحال یہ ہوتی کہ اگر وہ وحی ہو تو واجب الاطاعت ہے، وحی نہ ہو تو واجب الاطاعت نہیں۔ بہت اہم نقطہ۔ تو میرے ہاں تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دین کا تنہا ماخذ ہے، میں یہ سوال بھی کرنا جسارت سمجھتا ہوں کہ کیا یہ وحی ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جب آپ نے کوئی بات کہہ دی، وہ مجھ تک پہنچ گئی، تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ یہ آپ ہی کی بات ہے یا ظن غالب حاصل ہو گیا، تو مجھے اس کو ماننا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے میرے ہاں کبھی رہی نہیں، تو میں بار بار اس کا حوالہ کیوں دوں؟ یہ وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں جو وحی کی بنیاد پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہاں استدلال وحی کی بنیاد پر نہیں ہے، پیغمبر ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی اعجاز ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ نے پیش کیا ہے، قرآن مجید ہے، سنت ہے، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے کوئی آثار پہلی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ 40 سال کا عرصہ ہے جس طریقے سے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، صحیح و خطا کے مراحل سے ہوتے، کوئی شائبہ اس کا ملتا۔ ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عالم کیا ایسے ہی بن جاتا ہے؟ نہیں، یعنی اس وقت عالم کیسے بنتا ہے؟ عالم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ کسی سے پڑھے گا، لکھے گا، پرانے ذخیروں کو دیکھے گا، برسوں اس میں مراقبہ کرے گا، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کا عالم ہو کر کوئی بات کہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دین کا علم بھی محبت ربانی ہے۔ یعنی جب وحی ہوتی ہے پھر تو وحی ہو جاتی ہے، جب وحی نہیں ہوتی تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کو علم اور حکم عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی عطا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو اسے دیکھنا ہو تو آپ کے اجتہادات دیکھے، آپ نے جن مضمرات کو کھولا ہے اس کو دیکھے، آپ نے جس طرح سے چیزوں کا اطلاق کر کے دکھایا ہے اس کو دیکھے۔ وہ علم کا وہ درجہ ہے جس کے لیے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کلام کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ بجائے خود پیغمبر کی ذات والا صفات کا اعجاز ہے۔ تو حضور کا علم بھی خدا کی محبت ہے، اس کے لیے مجھے وہی سے استدلال کرنے کی۔ سبحان اللہ، ہم سے سبحان اللہ، بہت ہی گہرا نقطہ پیش فرمایا ہے، اور بالعموم اسی نقطے کو لے کر جو تنقیدات کی جاتی ہیں یہ ایک جواب بھی اس میں کافی ہے۔ اچھا ہم صاحب، اس میں یہ پہلو بھی تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا، وہ تو پیغمبری یا نبوت کی حقیقت تھی،
مخاطبہ الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ صبح کریں شام کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہا ہے، لیکن خود خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کلام کو لوگوں تک پیغمبر کے ذریعے پہنچانا ہے اور اس کو کتاب کے ذریعے لکھوا دیا گیا ہے، اور کس کو نہیں پہنچانا۔ تو جب یہ اہتمام اللہ نے کر دیا ہے کہ وہی تو جو بھی علم ہے پہنچنا کون سا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس میں بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک چیز ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، وہ خصوصی اہتمام سے نازل کی گئی ہے، اس کو اللہ نے خود اپنی کتاب قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوئی ہے، اس کو الگ سے مرتب کر کے منظم صورت میں پہنچا دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے امتثال امر میں سنت جاری کی ہے، وہ سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی۔ یہ ہمارا پورا دین ہے، یعنی دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی یہ دین ہے وہ دین کا علم ہے، ایسے ہی جیسے علماء کا علم ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم کئی پہلوؤں سے ہے، اگر غور کر کے دیکھیں تو خود قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال آپ نے دی، وہاں ایک دین کے معاملے میں ہدایت کی گئی کہ قبلہ مقرر کر دیا جائے، جی قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے کہنے پر یہ قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا، اب ہم نے اسے تبدیل کر دیا۔ وہ پہلی وحی کب آئی ہم نہیں جانتے، جی، لیکن کیا یہ معاملہ صرف دینی امور میں تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو جدوجہد اس وقت کر رہے تھے اس میں 10 معاملات ہیں جن میں آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے۔ جی، ہمیں روایتوں میں ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک بڑا مستند ذخیرہ ہے، یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین کا اکثر آنا رہتا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس موقع پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف ہم نے بھیج دیا، تو قرآن میں تو اتنا ہی بیان ہے، اس کی جو تفصیلات روایتوں میں آئی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں، جی، اور سیدہ نے بھی ان کو دیکھا ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ سب کچھ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں کہنی ضروری تھیں وہ ہم تک پہنچنی ضروری نہیں تھیں، لیکن آپ کو کہنی ضروری تھیں، کہی گئی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ایک بالکل گھر کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، یعنی 2 بیویوں کے مابین ایک بات ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، خود آپ نے فرمایا اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبانی العلیم الخبیر۔ اب وہ معاملہ میرے لیے جاننا کیوں ضروری ہے اور میں اس کے در پہ کیوں ہوں؟ لیکن ہوا تو اس وجہ سے یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ صبح و شام وحی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیں، کوئی چیز بتائیں، اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہدایت دیں۔ پیغمبر نام ہی اس کا ہے، پیغمبری کی حقیقت ہی مخاطبہ الہی ہے، اس لیے اس بات کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا۔ قرآن قرآن ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو سنت ہے وہ دین کا ایک واجب الاطاعت حکم ہے، اور یہ جو کچھ ہمیں حدیثوں کی صورت میں ملا ہے بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے، یہ تفہیم و تبیین ہے۔ مل گیا ہے تو بڑی نعمت ہے، نہ ملتا تو دین میں سے کچھ ضائع نہ ہوتا، البتہ علم کی بڑی دولت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔